لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. یہ چند احادیث ہیں عاشورہ کے روزے کے بارے میں. ویسے عاشور تو لفظ عشر سے بھی ہے، اور عاشور خود بھی ایک خاص اصطلاح ہے عربی زبان کی. عشر سے اس کو اگر لیا جائے تو اس کا معنی ہے 10واں. تو عاشوراء کا معنی ہے 10واں محرم، محرم کا 10واں دن. اور اگر عاشوراء عشر سے اس کو نہ لیا جائے اور یہ ایک مستقل نام اور مستقل اسم، مستقل لفظ مانا جائے، تو عربی لغت میں اس کا معنی ہے نشاستہ، جس کو ہم پشتو میں ناششتہ کہتے ہیں. جو گندم کا چھلکا اتارا جائے کسی خاص طریقے سے، اور اس کا جو مغز ہے اس کو نکالا جائے، اور پھر اس میں پستہ، بادام، گھی اور دوسری چیزیں، میٹھی میٹھی چیزیں اس میں ملائی جائیں، اور اس سے ایک حلوہ بنایا جائے. اسی حلوہ کو عربی زبان میں عاشورہ کہتے ہیں. ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو وہ بات تو واضح ہے کہ ان احادیث کی روح سے جو بات ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اور مدینہ منورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا. ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے اندر بھی اس کو ایک عید کے طور پر، ایک خوشی کے طور پر منایا جاتا تھا اس دن کو، اور اسی خوشی میں بیت اللہ کا غلاف بھی تبدیل کیا جاتا تھا. اسی عاشور محرم کی 10ویں تاریخ کو بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، یا اس کو غلاف چڑھایا جاتا تھا. اور مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے ارد گرد جو یہود قبائل آباد تھے، وہیں پہ تو عاشورہ کے دن ایک عید کا سماں ہوتا تھا. باقاعدہ لوگ حلوے پکاتے تھے اور نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، اور اپنے بچوں کے لیے باقاعدہ وہ نئے کپڑے اور نئی زیورات اور اس طرح کی چیزیں خریدتے تھے اور ایک خوشی مناتے تھے. ان حدیث کی بنیاد پر یہ تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے اندر نبوت سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا تھا، اور ظاہر نبوت سے پہلے رکھا تھا تو نبوت کے بعد بھی رکھا تھا، اور ہمیشہ یہی روزہ رکھتے تھے، یہ عادت تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ یہود بھی، معلوم ہوا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں.
تو یہود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ تعجب کی بات تھی ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم خوشی کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ کے اتباع کے زیادہ لائق ہیں تمہاری بنسبت. تم تو موسیٰ علیہ السلام کا صرف نام لیتے ہو اور ہم تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے دین کے علم بردار ہیں. اسی دین کو آپ دین موسوی بھی کہہ سکتے ہیں، دین عیسوی بھی کہہ سکتے ہیں، دین ابراہیمی بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. تو دین ابراہیمی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ چونکہ ان فرقہ بندیوں سے بالا تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی فرقہ بندیوں سے بالا تھے، لیکن لوگوں نے تو ان کے نسبت ایک فرقے کی طرف کی ہے، یہودیت کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی عیسائیت کی طرف کی ہے، ایک فرقہ ان کی طرف منسوب کیا ہے. ورنہ موسوی دین، عیسوی دین اور ابراہیمی دین کا مطلب یہی ہے، ایک مطلب نحن احق بموسیٰ منکم. پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے قریب تمہاری نسبت تو ہم زیادہ قریب ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو ابتداء میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لازم قرار دیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے، اور جب بچے ہمارے کچھ کھانا پینا مانگتے تھے کہ نہیں ہمیں کچھ دے دیا جائے، تو ہم ان کو بہلانے کے لیے اور ان کا خیال تبدیل کرنے کے لیے ان کو کچھ کھلونے بنا کے دے دیتے تھے، اور مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے، بچوں کو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ بچے بھی اس روزے کو رکھیں. پھر جب دوسرے سال رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا روزہ دے دیا ہے اور اب اس روزے کو ختم کر دیں. اب جس کی مرضی ہے وہ رکھے، جس کی مرضی ہے نہ رکھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو رکھ لیا ہے، آپ کی مرضی ہے، بس یہ دنوں میں سے ایک دن ہے، آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو رکھے، نہ رکھتے ہیں تو نہ رکھیں. رکھنا ہے تو اس کا اجر اور ثواب تو ظاہر کہ مل جائے گا. بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک دن کے روزے کا 30 دنوں کا ثواب ملے گا، اور بعض روایات میں دوسری باتیں بھی آئی. آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یہود جو ہے یہ بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم ان کی مخالفت کر دیں تو یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں وفات پا گئے اور محرم آنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ 9ویں اور 10ویں دن بھی رکھ سکتا ہے، اور 10ویں اور 11ویں دن بھی رکھ سکتا ہے. یہ تو اس روزے کی بنیادی حقیقت تھی. پہلی بات کا مطلب کیا ہے کہ قریش کیوں اس روزے کو رکھتے تھے؟ لوگوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی ہے، میں نے جو احادیث کی شروح کو دیکھا، لیکن جس بات پر میرا اطمینان ہوا وہ خود مجھے جو توجیہ نظر آتی ہے وہی یہی ہے. اگرچہ میں نے کتابوں میں تو اس کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی توجیہ زیادہ درست ہے. حقیقت مجھے یہ نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ معظمہ میں اور قریش پتہ نہیں کب سے یہ روزہ رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قریش کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک موحد اور ایک اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، رسول اور نبی ہیں، تو بعد میں وہ یہ بات تو بھول گئے کہ ان کی دعوت کیا ہے اور ان کی، لیکن یہ بہرحال ان کے ذہن میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور توحید ہی کے عقیدے کی بنیاد پر فرعون اس کا دشمن ہے اور فرعون اس کے قتل کے درپے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں پر یہ فتح نصیب فرمائی کہ فرعون کو ہلاک کر دیا اپنی فوجوں کے ہمراہ. تو چونکہ قریش کے روایات میں اور ان کے خاندانی روایات میں یہ بات تو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے مخالف تھے، ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب رسول اور بندے تھے. اور اسی طرح یہ بات کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو پہنچ گئی تھی. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں نے ان کو سمجھانے، ان کو کتاب کی بات سمجھانے، دعوت دینے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا تھا، اور نہ قریش نے کوئی اہتمام کیا تھا. یہ بات تو پچھلے دنوں آپ نے درس قرآن میں بھی سن لی.
کہ جب انہوں نے کہا کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین ولو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، وہیں پہ اس بات کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ تو نہ بنی اسرائیل نے قریش کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کی تھی، کوئی سمجھانے کا کوئی انتظام کیا تھا، اور نہ بنی اسرائیل قریش نے سمجھنے کی کوئی کوشش کی تھی کہ جا کر ان سے سمجھے۔ لیکن بہرحال اسفار میں مختلف قسم کے سفروں میں ان کو یہ لوگوں کو معلومات تو ملتی ہیں، تو شاید ان معلومات کی بنیاد پر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے نجات دی ہے فرعون سے، اور پھر بنی اسرائیل میں ایک رواج پا گیا ہے کہ جب بھی وہ دن آتا ہے تو وہ خوشی کے طور پر اس دن منانے کو روزہ رکھتے ہیں، خوشی کے طور پر اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو قریش نے بھی یہ روزہ رکھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اور نبوت تک یہ بات قائم دائم تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو بنیادی طور پر تو جب سے یہ فرقے اسی انداز سے نہیں بنے تھے، یا اسی انداز سے ان فرقوں کی طرف باتیں اس کی نسبت نہیں کی گئی تھی، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے اپنے آپ کو یہودی نہیں بنایا تھا، ورنہ اگر وہ اپنے آپ کو یہود کے نام سے ہی برقرار رکھتے تو پھر قریش کو کیا ضرورت تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر روزہ رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ اصل دعوت ابھی باقی تھی، اس زمانے کی بات ہے کہ وہ اصل دعوت ابھی باقی تھی، اور ان کے ذہن میں بھی وہ اصل بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ بعد میں تو صدیاں گزر گئی، صدیوں پر کتنے انقلابات آتے ہیں، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، کتنے گرد و غبار پڑتے ہیں باتوں پر، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں روایات میں اور باتوں میں۔ یہ تو اسلامی روایات اور شریعت اور حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے، ورنہ وہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ نظر آتی ہے، اور مدینے کے لوگوں نے اس پر جو ظاہر ہے کہ عمل کیا وہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو یہود کہتے تھے، اور یہودیوں کے اندر جو شریعت موسوی کی کچھ نہ کچھ چیزیں باقی تھی، ان میں یہ بات بھی باقی تھی، رسمی طور پر تو یہ بات باقی۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو ان عیدوں کو اور ان چیزوں کو، ان تہواروں کو چھوڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بڑی بڑی تہواریں ہو سکتی ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہو سکتے ہیں، معمولی واقعہ نہیں، پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن اس بڑے واقعے کو بھی بس اس انداز سے کہ بس ٹھیک ہے درس و تدریس میں، حدیث میں، روایات میں اس بات کا تذکرہ آئے گا، ورنہ عید کے طور پر صرف یہ دو باتیں ہیں، بس یہ 2 دن منائے جائیں گے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن دیے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، رمضان کے بعد ایک عید اور 10ویں ذی الحجہ کو جو عید ہے، بس یہ 2 عید ہمارے لیے کافی ہیں۔ باقی اگر ہم شخصیات کے بڑے بڑے واقعات کو دیکھیں تو اسلام میں پھر اتنی شخصیات ہیں، پھر سال کے 365 دن ہی کم پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی دن بڑے بڑے واقعات جو ہوتے ہیں وہ اگر پوری تاریخ سے اکٹھے کیا جائے تو پھر ہر دن ہی چھٹی اور ہر دن ہی عید۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہاں پہ ان حدیث کے اندر یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت نہیں کی، لیکن نا یہ بات جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال فرمائی کہ یہود 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 1 دن، لہذا ہم ان کی مخالفت کریں، ہم 2 دن روزہ رکھیں۔ حالانکہ یہ 9 سال جو مدینہ منورہ میں گزرے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہود بھی 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 1 دن روزہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ 9 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں یہود کو قریب لانے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ کو علم ہے سورہ البقرہ کی جو آیات اتری ہیں ان میں بار بار ان کو بتایا گیا، بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو انعامات کیے وہ بار بار ان کو دہرائے گئے، ان کو یاد دلائے گئے، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے احسانات کیے ہیں، اور تم ان احسانات کا کیا بدلہ دے رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کا شکوہ دور ہو کہ ہم بھئی تم سے پہلے ہم اہل کتاب تھے، ہماری علاقے میں ایک حیثیت تھی، دینی حیثیت تھی، مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ یہ دینی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اور آپ اچانک نمودار ہوئے اور پھر ہمارا سارے کرائے پر تم نے پانی پھیر دیا، کچھ ہمارا لحاظ تو رکھتے۔ تو قرآن نے ان کا لحاظ رکھا،
یہاں تک یہ لحاظ بھی رکھا کہ ہجرت کے بعد بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرایا گیا اور 17-18 مہینے یا 16 مہینے اس کی طرف نماز پڑھی گئی. تو یہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب لانے کی کوشش کی، اور قریب لانے کی اس کوشش یہی تھی کہ چلو آخرکار کسی وقت تو یہ سمجھ جائیں گے، اور یہ کوشش کسی حد تک آخری حد تک جاری رہی. ان کو جلاوطن بھی کیا گیا، بنو قریظہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی ہوا، لیکن آخر تک چونکہ جزیرۃ العرب میں یہ لوگ رہتے تھے تو جس چیز میں کچھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک برقرار رکھا. اور آخری سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہونی تھی اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے تو کوئی سبق نہیں لیا، اور کوئی انہوں نے ہماری نرمی سے کوئی گویا کہ انہوں نے الٹا فائدہ لیا، اور کوئی ان میں ایسا نہ ملا، خدا کا کوئی بندہ ایسا نہ ملا جو اپنی اس اصل دین کی طرف، اصل دعوت کی طرف، انبیاء کی اصل دعوت کی طرف واپس آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی مخالفت ہی میں خیر سمجھا اور صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ چلو روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان سے کم از کم ہمارا اور ان کا کچھ فرق ہونا چاہیے. تو فرق یہ ہے کہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں. 2 دن کے روزے میں پھر یہ بھی ٹھیک ہے کہ 9ویں اور 10ویں دن کا روزہ رکھا جائے، اور 2 دن کے روزے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ 10ویں اور 11ویں دن کا روزہ رکھا جائے. یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس زمانے میں یہ کہتے ہیں، کل پرسوں مجھ سے کسی نے پوچھا، مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، تو ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اگر روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگلے سال 2 روزے رکھیں گے، تو اب تو سرے سے یہود روزے ہی نہیں رکھتے، اب تو انہوں نے وہ بات بھی بلا دی ہے. تو اب ان کی مخالفت کرنے کے لیے اگر ہم 1 روزہ رکھ کے، ظاہر ہے کہ وہ 1 بھی نہیں رکھتے اور ہم 1 رکھتے ہیں. تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا، میں نے دیکھا دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے کے جو یہود ہیں ان کی مخالفت ضروری ہے، اس زمانے کے جو یہود ہیں ان کی مخالفت ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی مخالفت کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روزے رکھیں. تو اب اگر کوئی رکھتا ہے تو 2 روزے ہی رکھے. یہ حکم ابھی تک باقی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہودی، ہم کہتے ہیں ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اس کی ایک مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم طواف میں رمل کرتے ہیں. رمل کا معنی یہ ہے کہ پہلے 4 چکروں میں ہم کولیں ہلا کر طواف کرتے ہیں. اگر موقع ملے تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دھکے دے دیں، لیکن اگر موقع ہو تو آپ اسی طرح اپنے آپ کو ذرا جری اور پہلوان اور چست و چابک دکھا کر. اس کی بنیادی علت تو یہ تھی کہ جب عمرۃ القضاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حدیبیہ کے بعد 7ویں سال، تو قریش کے لوگ اوپر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، اور اس زمانے میں مدینہ منورہ کو یثرب کہا کرتا تھا. یثرب یا یثرب کہا کرتا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم. تو سرب یثربو کا معنی ہے کہ بخار نے لوگوں کا رنگ بدل دیا ہے، بخار نے لوگوں کو مریض بنا دیا ہے، بالکل کمزور اور لاغر بنا دیا ہے. تو یثرب کو بھی یثرب اس لیے کہا کرتے تھے کہ اس علاقے میں بخار بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو بخار کی وجہ سے بالکل صحت ان کی کمزور ہو جاتی. تو صحابہ کرام بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتدا میں ہجرت فرما گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ، بخاری میں یہ روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو بخار آئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ بخار میں اشعار پڑھتے تھے. حضرت بلال تو مدینہ منورہ مکہ معظمہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے. الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل. کبھی میں اس وادی میں پھر دوبارہ قدم رکھ دوں گا کہ نہیں رکھ دوں گا، اور وہ جو مکہ معظمہ کے خاص قسم کے پودے اور بوٹے اور وہاں کی خاص قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کبھی میں دیکھ لوں گا کہ نہیں. وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ، مجنہ کا پانی میں کبھی دیکھوں گا، وہاں پہ سے پانی پیوں گا کہ نہیں. وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ، اور شام اور طفیل جو چوٹیاں تھیں وہ کبھی مجھے نظر آئیں گی کہ نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تکلیف ان کو بھی ہوئی تھی. مکے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، تو وہیں پہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ صحابہ کرام اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جو ہے یہ جنگ والے نہیں، یہ طواف بھی کریں گے تو بس پاؤں کھینچ کر طواف کریں گے. تو کسی طریقے سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا
کہ اب تم نے طواف کرنا ہے تو کل ہے ہلا ہلا کر تم نے طواف، ہر کی عبادت ہے. الطواف بالبیت صلاۃ، بالکل نماز کی طرح. تو نماز میں آپ دشمن کو اپنا آپ زیادہ مضبوط نہیں دکھائیں، لیکن طواف میں آپ یہ بھی دکھائیں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور دشمن کو اپنی قوت بھی دکھائیں گے. مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں ہیں. مسلمان نے تو اسلام بہت کم سمجھا ہے. اب تو وہاں پہ کفار نہیں، اب تو سارے مسلمان ہیں، اچھے اچھے مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں. تو اب وہاں پر کھولے ہلا کر آپ کس کو اپنی بہادری دکھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی کسی کو دکھاتے تو نہیں ہے، لیکن اسی پرانی سنت پہ عمل کرتے ہیں. بس وہی سنت اب بھی جاری ہے، بس ایک دفعہ جاری ہو گئی تو بس جاری ہے، اب جاری ہو گئی، اب جاری رہے گی. بہرحال یہ ان احادیث کا پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ایک دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں. لوگوں نے اب 10 محرم الحرام کے روزے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ نتھی کر دیا. اور ہمارے پشتو کی جو لٹریچر ہے، ہم جب بچے تھے اس وقت ہم گھروں میں جو کتابیں چھوٹی چھوٹی پڑھتی تھی، بڑی بڑی کتابیں کی تھے. ایک کتاب ہوتی تھی رشید البیان، اس کو عام طور پر خواتین رشد البیان کہا کرتی تھی، رشد البیان. ایک ہوتی تھی وفات نامہ، ایک ہوتی تھی جنگ نامہ، ایک ہوتی تھی نور نامہ، ایک ہوتی تھی درۃ الناصحین. ہمارے مولانا نعمت الرحمن صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو درۃ المسبحین کہتے تھے، درۃ الناصحین. یہ پتہ نہیں کہاں سے شیعوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ کتابیں کسی طریقے سے ترجمہ، ان کا مصنف کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، مترجم کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے، مجھے اب بھی ایسی یاد ہے یہ بات کہ ایک بزرگ تھے ہمارے گاؤں کے، صاحبزادگان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو وہ میں چلا گیا تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں بزرگ؟ میں نے کہا آپ کیوں؟ کہتے آج رونے کا دن ہے، آج امام حسین شہید ہوئے، رونے کا دن ہے. اور آج کسی کو رونا نہیں آتا تھا تو وہ اپنی آنکھوں میں مرچ ڈالے لیکن روئے ضرور. تو ہم سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ہم نے تو رونا نہیں آیا، ہم نے کبھی روئے نہیں ہے تو جیت گناہ. روتے تھے اور پتہ نہیں وہ بین، بالکل وہ مرثی ہے اور وہ بین بجا کیا کہتے ہیں اس کو، بین کرنا. تو اب یہ ساری وہ اصل بات لوگ بھول گئے. اور یہ بات ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تبدیل ہو کر اب وہ بات ختم ہی ہو گئی. اب عاشورہ اور پتہ نہیں، اور پھر اس کے ساتھ پھر کئی نئی چیزیں شامل ہو گئی. لوگوں کو شربتیں پلاؤ، بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، قبروں کے اوپر پانی ڈالو. خود مجھے یاد ہے، ابھی کی بات ہے، ہمارے شاہجہان بابا میں لوگ قبروں پر پانی ڈالتے تھے. اور آپ پوچھتے کہ پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ کہتے کہ یہ تو حضرت امام حسین پیاسے شہید ہو گئے تھے. بھائی پیاسے شہید ہو گئے تھے تو یہ تو 1 سال سے پیاسا تھا بیچارہ، اب تم نے اس کے اوپر پانی ڈالا تو اس کو پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا. اور 1 سال میں 1 دفعہ تو کوئی تھوڑا پانی پیتا ہے. پھر شربتیں بنا کر لوگوں کو تقسیم کرنا، خیر یہ تو اچھی عادت تھی، لیکن کس نام پر؟ اور اس سے پھر فرقے اور یہ چیزیں، بہرحال ان باتوں میں تو میں نہیں جاؤں گا، وہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. لیکن بہرحال اصل جو حقیقت ہے وہ یہی. اب ان حدیث کے ترجمہ ذرا سن لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قالت کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ. عاشورہ کے دن جاہلیت کے زمانے میں قریش روزہ رکھتے تھے. قریش بھی جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس دن روزہ رکھتے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ. اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے، جو لوگ وہاں پہ روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. اور پھر اسلام آنے اور نبوت پانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد. فلما قدم المدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، صامہ، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی یہ روزہ رکھا. وامر بصیامہ، اور لوگوں کو حکم دیا کہ یہ روزہ رکھا. فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ترک یوم عاشوراء، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا دن چھوڑ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لازم کرنا چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر، یہ تمہارے اوپر لازم نہیں. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کی مرضی ہے رکھے روزہ، جس کی مرضی ہے نہ رکھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان. رمضان فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کے روزے رکھتے تھے.
وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، اور یہ وہ دن تھا جس میں کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا، کعبے کو عید کا دن تھا۔ فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء ان یصومہ فلیصمہ، جس کی مرضی ہو تو روزے رکھے، ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اور جو چھوڑنا چاہے تو چھوڑے۔ اسی طرح ربیع بنت معوذ بن عفراء کی روایت ہے کہ ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قرى الانصار، یہ پہلے سال کی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن انصار کی بستی میں پیغام بھیجا، من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، جس نے آج کچھ کھایا ہے تو باقی دن کچھ نہ کھائے اور روزے سے رہے۔ صبح کے وقت بھی کچھ کھایا ہے لیکن اگلے اس کے بعد کچھ مزید کچھ نہ کھائے، بس روزے سے رہے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جس نے روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ قالت فکنا نصومہ بعد، تو اس کے بعد بھی ہم نے روزہ رکھا اس کا، ونصوم صبیاننا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائے، ونجعل لهم اللعبۃ من العہن، اور ہم اون سے ان کے لیے کھلونے بناتے تھے، لعبہ عربی میں لعبہ ہے، پشتو میں لعبہ ہے، لعبہ، ہم نے ان کے لیے کھلونے بنائے اس کے اون کے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب ان میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تھا، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، ہم ان کو کھلونے دیتے تھے کہ اس کے ساتھ کھیلو، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، حتیٰ کہ ہم افطار کے وقت ان کو کھانا دیتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے اسی دن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان یوم عاشوراء یوما تصومہ قریش فی الجاہلیہ، سارا قریش کے سارے لوگ جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صامہ امر بصیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور پھر روزے کا حکم بھی دیا۔ فلما فرض رمضان کان هو الفریضہ، رمضان پھر فرض رہا، وترک یوم عاشوراء، یہ بھی وہی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، وجدہم یصومون یوما، تو یہود کو دیکھا کہ وہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، فقالوا هذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑا دن ہے، وهو یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ فصام موسیٰ شکرا للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کو اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں ان لوگوں سے۔ فصامہ امر بصیامہ، خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا۔ انہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو ایسا دن ہے جس دن یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتی ہے، تو ہم بھی تعظیم کریں تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہا تو اگلا سال آئے گا، سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، ہم 90 دن کا روزہ بھی رکھیں گے، عاشورے کے ساتھ 10 دن والے کے ساتھ 9واں دن بھی رکھیں گے۔ قال فلم یأت العام المقبل حتى توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگلے سال عاشوراء کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ ان باتوں کا اور اس روزے کا پس منظر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ دمنی و محترم اخوندزادہ سے وفات شوے مشرع صلیح و دیر نیک وکار اہل علم و دینی خلق و خدمت کرے، ان پینزہ بجی دار جنازہ دعا و توقع کہ اللہ مغفرت۔ اللہم اغفر لنا و لنا